بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ غزوہ تبوک میں پانی کے چند پیالے چشمہ بن گئے، کیسے؟ ناظرین، غزوہ تبوک جب واقع ہوا، ایک جگہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نیند مبارک آ گئی۔ میرے سرکار کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے تو وہ مبارک بن جاتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے تو ہم نیند مبارک کہیں گے۔ نیند ناظرین عام بندے کو آئے تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے سرکار کے ساتھ نسبت ہو تو وہ نیند فقط نیند نہیں، وہ نیند مبارک ہے۔ اور مقام تبوک تک حضور نبی کریم علیہ السلام کو سفر اختیار کرنا پڑا۔ تمام رات سفر میں گزر گئی، صبح کے وقت آپ کو نیند آ گئی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے پانی طلب کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لوٹا پانی تھا جس سے میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو وضو کروایا۔ وضو سے فراغت کے بعد فرمانے لگے کہ باقی ماندہ پانی کو ذرا سنبھال کر رکھنا، یہ بہت کام آئے گا۔ آپ علیہ السلام کے آگے آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کا قافلہ تھا، ایک ایسے مقام پر ٹھہرا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کسی ایسی جگہ قیام کرنا چاہیے کہ جہاں پانی ہو، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ شدت گرمی نے انہیں بہت متاثر کر رکھا ہے، اور پیاس کے باعث اونٹوں کو حلال کر کے ان کے معدے میں جو پانی تھا اس سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے مطلع ہوئے، فرمایا کہ اگر یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے تو انہیں کوئی مشکل نہ پہنچتی۔ بعد ازاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بات وہیں سے ہے کہ ان سے وہی پانی طلب کیا کہ وضو کے بعد جو پانی بچا تھا تو فرمایا تھا کہ ابو قتادہ بچا کر رکھنا کہ یہ ہمیں بہت کام آئے گا۔ ناظرین و سامعین، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ ایک پیالہ پانی لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا سا پانی تھا۔ لوگوں کو پانی پینے کے لیے بلایا۔ آپ علیہ السلام پانی ڈالتے جاتے تھے، لوگ پیتے جاتے تھے، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے پانی سیر ہو کر پیا۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ 10,000 گھوڑے اور 15,000 اونٹ بھی اس پانی سے سیراب ہوئے۔ ہزاروں صحابہ بھی سیراب ہوئے، اور 10,000 گھوڑے اور 15,000 اونٹ بھی۔ 10 اور 15 25,000 تو یہ کر لیجئے، اور غزوہ تبوک میں جتنے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی ہزارہ لوگوں نے، ہزارہ اللہ کی مخلوق نے اس ایک پیالے میں جو کچھ پانی تھا اس سے ہزارہ لوگ اور اللہ کی مخلوق سیراب ہوئی، لیکن پانی جوں کا توں رہا۔ اور ناظرین و سامعین، اور لوگ بھی ہوتے تو وہ پانی سے سیراب ہو جاتے۔ کہتے ہیں نا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنج آب رحمت
کی ہیں جاری واہ واہ۔ ناظرین یہ ایک حدیث پاک کے ذریعے جو تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے وہ بھی ہم نے عرض کیا، اور ناظرین و سامعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ ایک پیالہ پانی جو ہے وہ ہزارہا اللہ کی مخلوق کے لیے کافی اور شافی ہوا۔ تو اس بات کا بیان بھی اس میں موجود ہے۔ اور غزوہ تبوک ناظرین 9 سنہ ہجری میں ہوا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا عالم تھا۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے جوق در جوق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا مال سب کچھ پیش کیا تھا۔ ناظرین و سامعین اس سے جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ، یعنی مسلمانوں پر بڑی تنگی تھی اس میں۔ اسی میں ناظرین سیدنا صدیق اکبر اپنا گھر کا سارا مال لے کر آئے تھے۔ اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہمیں بھی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ کل سے ہم پروگرام کے آغاز میں امام اسلام امام احمد رضا خان محدث بریلوی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی میں چیدہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ 5 سے 6 منٹ پروگرام کے آغاز میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کل سے ہمیں ایک سیریز ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، تو انتظار کیجئے گا۔ بہت سی اہم باتیں اور امام اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی، وہ انشاءاللہ سننے کا اور جاننے کا موقع ملے گا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 94، اس کا سیکنڈ پورشن ہے جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو پاس رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ ممترینہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ممترین پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین یہاں پر کتنے کلمات، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 94 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 94 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ لا ایک کلمہ، قد دوسرا، اور جاء تیسرا، کا چوتھا، الحق پانچواں، من چھٹا، ربی ساتواں، فا آٹھواں، لا تکونن نواں، اور اس کے بعد الممترین 10واں۔ کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں۔ ناظرین و سامعین ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لقد، لقد جاء، جا میں الف مدہ کے اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، نشان ہم یہاں پر آپ دیکھیں لائٹ آ رہی ہے، تو یہ مد متصل کہلاتا ہے، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اور ناظرین اس کو منیمم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، اور میگزیمم زیادہ سے زیادہ اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ملا کر پڑھیں گے جاءک الحق، ملا کر پڑھنے کی صورت میں جاءک میں کاف پر زبر ہے، اس سے الحق کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور حق میں قاف مشدد ہے تو حق نہیں، حق جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جاءک الحق من ربک، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون ساکن کو را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا، من ربکا نہیں، من ربکا۔ را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باری پڑھتے ہیں۔ را اور با دونوں پر تشدید ہے، دونوں کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، من ربکا، من ربکا۔ فلا تکونن، فلا تکونن من الممترین،
नाज़रीन यहाँ पर आप देखें मिन में नून साकिन था, जैसे अलमुमतरीन के लाम साकिन के साथ मिलाना है तो नून पर ज़बर आया, ज़बर को अलमुमतरीन के लाम साकिन के साथ मिलाया, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया तो हम इसे पढ़ेंगे मिनल मुमतरीना। और यहाँ पर चूँकि मुमतरीन में रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक करके पढ़ा जाएगा मिनल मुमतरीना। अब यहाँ वक्फ करेंगे तो मिनल मुमतरीन पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनमें अस्मा अफ़आल हरूफ कौन से उनकी निशानदही भी होगी, और इसके साथ साथ नाज़रीन तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि नाज़रीन वो कलिमात जो आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, क़ुरआन में भी इस्तेमाल हुए, तो उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिक। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। ये आयत नंबर 94 है जो यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। मुमतरीना। नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर आप देखें सबक हम लिख चुके हैं आयत करीमा, और सबसे पहले देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम यहाँ पर का ज़मीर है, पहला इसम है। दूसरा इसम है अल हक़्क़ु, तीसरा रब, का ज़मीर दोबारा आई है तो नंबर 1 लगा देते हैं, और चौथा अल मुमतरीन। नाज़रीन व सामईन, 4 अस्मा हैं, 4 अस्मा हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हम लिखते हैं पहला इसम है का ज़मीर, दूसरा अल हक़्क़ु, तीसरा रब, और चौथा अल मुमतरीन। यहाँ पर नाज़रीन अस्मा हो गए। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। जा आ पहला, ला तकूनन्ना दूसरा। कुल यहाँ पर 2 अफ़आल हैं, जा आ और ला तकूनन्ना। दो अफ़आल हैं नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हरफ ला, दूसरा क़द, तीसरा मिन, चौथा फ़ा, और मिन गुज़र चुका है नंबर 3 में। तो पहला ला, दूसरा क़द, तीसरा मिन, और चौथा फ़ा। नाज़रीन यहाँ पर देखें 4 अस्मा, 2 अफ़आल और जो है वो 4 हुरूफ, कुल मिलाकर 10 कलिमात हैं। नाज़रीन व सामईन, सबसे पहले का ज़मीर है। का वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो का की शक्ल में, और मुनफसिल हो तो अंता की शक्ल में। का या अंता इसका माना होगा तू, आप, तुझे, अपने। इनमें से कोई माना भी कर सकते हैं। हक नाज़रीन हक बमाना सच के भी आता है, हक बमाना हक के भी आता है। इंशाअल्लाह मैं मज़ीद अर्ज़ करता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे बताया जा रहा है कि जाना एक ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم عرض کر رہے تھے حق کے بارے میں۔ حق بمانا سچ کے بھی ہے اور حق بمانا رائٹ کے بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ میرا حق تم پر نکلتا ہے، میرا تم پر حق ہے، چونکہ وہ بھی سچ ہوتا ہے اسی لیے اس کو حق کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ناظرین حق جو ہے وہ سچ کے معنی میں ہے کہ تحقیق تمہارے پاس سچ آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو حق بمانا سچ کے بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور حق بمانا رائٹ کے بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جمع حقوق آتی ہے، جب بمانا رائٹ کے کریں گے تو اس کی جمع حقوق آتی ہے، جسے ہم انگریزی میں رائٹس کہتے ہیں۔ رائٹ ظاہر ہے کہ مفرد ہے اور رائٹس جمع ہے، تو حق مفرد ہوگا، حقوق جمع، اور حق بمانا سچ کے بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یعنی سچ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اچھا جی، پرورش کرنے والا حقیقی طور پر، حقیقت میں فقط اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے فرمایا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ گو کہ اللہ رب العالمین نے والدین کی نسبت بھی ربوبیت کی طرف فرمائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ فرما کر، کہ اولاد سے کہا کہ یوں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی۔ رب بیان کہا گیا نا، دونوں نے پرورش کی۔ تو اسی طریقے سے آقا کو بھی رب کہتے ہیں۔ جو پرانے زمانے میں آقا غلام کا تصور تھا تو غلام آقا کہا جاتا تھا، بادشاہوں کو بھی آقا کہا جاتا تھا، رب کہا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ یہ ساری نسبتیں مجازی نسبتیں کہلاتی ہیں، حقیقت میں اللہ رب العالمین رب ہے، اور رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا رب میری مدد فرما، میری فلاں دعا قبول فرما۔ اچھا جی، ممترین۔ ممترین ناظرین ممتر کی جمع ہے، ممتر کہتے ہیں شک کرنے والا۔ ممترین اور ممترون دو جمع آتی ہیں، اس کا معنی ہے شک کرنے والے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ، واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ آیا۔ اچھا جی، جب قد یہاں پر داخل ہے، قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو یعنی پاسٹ کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ قد جاء، اب قد کا معنی بے شک بھی کیا جاتا ہے، تحقیق بھی کیا جاتا ہے، تو قد جاء یہاں پر کیا گیا بے شک۔ قد جاء بے شک آیا، بے شک وہ آیا۔ تو اس کے بعد ناظرین لا تکونن، لا تکونن یہ ناظرین فعل نہیں حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، لیکن یہاں پر ناظرین آخر میں نون تاکید بھی ہے، نون تاکید بھی ہے۔ تو نون تاکید، لام تاکید، بانون تاکید پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر نون تاکید کے ساتھ ہے، تو لا تکونن ناظرین یہ فعل نہیں حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر لا تکونا، لیکن آخر میں جو ہے وہ نون تاکید کا ہے، تو لا تکونن۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، تو یہاں تاکید کے ساتھ روکا جا رہا ہے کہ لا تکونن، تم ہرگز نہ ہو، یا ہرگز تو نہ ہو، ہرگز تو نہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے لے سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کا معنی کیا گیا البتہ۔ قد یہ ناظرین جملہ یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور من یہاں تبعیض کے لیے یعنی بعضیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے ناظرین، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ بیان کر رہا ہو تو آپ کو وہ علم میں ہو، تو آپ کہتے ہیں من وعن، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اے ٹو زی، یعنی شروع سے لے کر آخر تک مجھے معلوم ہے، تو یہ اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ من وعن کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وزن پر من ہے، ایسا نہیں ہے، من وعن ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی کیا گیا پس۔ ناظرین و سامعین 10 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 1 حق، نمبر 2 رب، نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ،
کاف لام زبر کل، جاءک الحق، قاف زبر حق، قاف پیش کو، جاءک الحق، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، مر ربک، فا زبر فا، لام الف زبر لا، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون زبر نن، نون زبر نا، فلا تکونن، میم نون زیر من، میم زیر می، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، میم پیش مم، تا زبر تا، را یا زیر ری، نون زبر نا، من الممترین۔ اب یہاں وقف کریں گے تو من الممترین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ لا البتہ، قد بے شک، جا آیا، کا تیرے پاس یا تمہارے پاس، الحق کو حق، من سے، ربی رب، کا تیرے، فا پس، لا تکونن تو نہ ہو، تو ہرگز نہ ہو، من سے، الممترین شک کرنے والوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ناظرین یہاں پر جو پوری آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 94، اس میں کیا فرمایا گیا کہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پس اے مخاطب، اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ ناظرین ہم نے اس پر بات کی کہ لقد جاءک، یہاں پر یہ بھی فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، وہاں پر بھی کنتا فرمایا۔ تو بظاہر یہاں پر قرآن میں شک کرنے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد عام لوگ ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب آپ کو کہا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد عام لوگ ہوں؟ تو ناظرین و سامعین علم کلام کی طرف دیکھیے اور علوم کی طرف دیکھیے تو آپ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عرب میں اور ہمارے یہاں بھی یہ عام طور پر رائج ہے کہ بعض اوقات جب ہم ناظرین بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن مراد کوئی اور ہوتا ہے۔ میں نے ایک عام مثال دی
کہ یعنی ایک ساس اپنی بہو کو کام پر لانے کے لیے کہ وہ ذرا سا ایک نہش پر آ جائے، ایک روٹین پر آ جائے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ سستی کر رہی ہے تو وہ پھر اپنے بہو کو ڈائریکٹلی نہیں کہتی، تو وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سنا اپنی بہو کو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ایک دکاندار ہے، ایک شاپ کیپر ہے، یا فیکٹری ہے، یا ادارہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی اسی ادارے میں ہے۔ اب وہ اپنے ورکر کو ذرا سا ان کو سختی میں لانا چاہتا ہے اور ان کو ایک روٹین میں لانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ سستی کر رہے ہیں، تو بعض اوقات وہ اپنے بیٹے کو سناتا ہے اور بیٹے کو سنا کر وہ باتیں ان سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی بظاہر نسبت بیٹے کی طرف ہے، لیکن ناظرین اس سے مراد وہ تمام جو فیکٹری ورکرز ہیں، اسٹاف ہے اس سے مراد وہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے۔ اسے عام طور پر ناظرین اصطلاح میں تعریض کہا جاتا ہے کہ آپ بات ایک سے کر رہے ہوں لیکن وہ مراد نہ ہو، مراد اس سے اور لوگ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں بھی ناظرین آپ دیکھیں، فرمایا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 میں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے۔ تو یہاں پر بظاہر نبی سے خطاب ہے لیکن مراد اس سے عام مسلمان عام لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، تو اس میں بھی مراد عام مسلمان عام لوگ ہیں۔ ناظرین اس پر اگر مراد یہی لیا جائے تو نبی اللہ سے نہیں ڈرے گا تو کون ڈرے گا؟ نبی کافروں اور منافقین کی اگر اطاعت خدا نہ خواستہ کرے گا تو پھر باقی مسلمان تو باقی ماننے والے تو ایسے ہی رہ گئے۔ تو اسی لیے یہ خطاب بظاہر نبی علیہ السلام سے ہے لیکن مراد اس سے عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور پھر اس میں ناظرین یاد رکھیں کہ یہ آیت پہلی آیتوں کی تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں شک کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی آیتوں میں اشارتاً عام لوگ مراد تھے اور اس آیت میں صراحت کے ساتھ عام لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی نبوت میں شک ہوگا تو دوسرے لوگوں کو تو بطریقہ اولا آپ کی نبوت میں شک ہوگا، اس سے شریعت بالکلیہ ساقط ہو جائے گی، پھر فائدہ کیا؟ اسی طریقے سے ایک دلیل اور بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اگر اپنی نبوت میں شک ہو تو اہل کتاب کی خبر دینے سے یہ شک کیسے ظاہر ہوگا؟ کیونکہ اکثر اہل کتاب تو کفار میں سے ہیں، اور اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی مومن بھی آپ کی نبوت کی خبر دے تب بھی اس کی خبر حجت نہیں ہوگی، خصوصاً اس کے لیے ان کے پاس تورات اور انجیل کے جو نسخے ہیں وہ سب محرف ہیں۔ پس واضح ہو گیا کہ ان پہلی 3 آیتوں میں ہر چند کے بظاہر آپ سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کی امت ہے یا عام لوگ مراد ہیں۔ ناظرین و سامعین، شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف ہونا، بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان آیتوں میں رسول اللہ سے خطاب ہے ہی نہیں ہے بلکہ عام انسانوں سے خطاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو آپ کی تصدیق کرتے تھے صحابہ کرام، دوسرے وہ جو آپ کی تکذیب کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کو آپ کے نبی ہونے کے متعلق شک اور تردد تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان 3 اقسام کے لوگوں سے خطاب فرمایا، اور جن اہل کتاب سے سوال کرنے کا حکم دیا اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سوریہ، حضرت تمیم داری اور کعب احبار وغیرہ ہیں۔ اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو اس وقت کی آسمانی کتابیں محرف ہیں، تو پھر ان محرف کتابوں کو نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کا ذریعہ کیسے بنایا جائے؟ اس کا جواب یہ کہ ان کی تحریف یہ تھی کہ جو آیات سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی تھیں وہ ان آیات کو چھپاتے تھے۔ اگر وہ خود ہی نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کر دیتے تو یہ مسلمانوں کے لیے اور زیادہ قوی دلیل ہوتی، اور ایسا ہوا بھی۔ پھر اس کے ناظرین اس میں آگے چل کر پھر ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ بھی فرمایا کہ پس اے مخاطب، اللہ تعالیٰ کی کلمات، یعنی یہاں پر یہ فرمایا، یہ تو بحث ہو چکی ہے کہ اس سے مراد کون ہے، یہاں پر خطاب کن سے ہے۔
تو ہم نے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جو ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ خطاب آقا علیہ السلام سے، لیکن مراد اس سے عام مسلمان یا عام لوگ مراد ہیں، اور دوسری ناظرین مفسرین نے یہ فرمایا کہ خطاب حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہے ہی نہیں، یہاں پر 3 اقسام کے جو اس وقت لوگ موجود تھے ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اور یہاں پر پھر اس کے بعد ناظرین آگے چل کر اللہ رب العالمین کے کلمات کا بھی ذکر ہے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو یہاں تک بات ہم مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہوگی، اگلا سبق ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے اتنی تفصیل، اتنی ڈیٹیل کیوں بیان کی کہ بعض اوقات ایسی آیات کو لے کر بعض لوگ جن کو کم علمی ہوتی ہے، کم فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے کیا فرما دیا۔ تو ایسی آیات جو کم علم جب پڑھتا ہے یا بیوقوف آدمی پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو ناظرین پہلی بات یہ کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کچھ فرما رہا ہے تو وہ محبوب اور محب کی بات ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس میں اعتراض کرنے والے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرب میں بھی رائج ہے، ہمارے یہاں بھی رائج ہے، اور یہ ایک اصطلاح بھی تعریض کے بات کسی اور سے مقصود ہوتی ہے، یعنی بات آپ کر رہے ہیں، ایک سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن وہ خطاب بظاہر تو اس سے ہے، لیکن اس سے مراد کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے میں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تکونن نہیں ہے، فلا تکونن من الممترین۔ جی ترجمہ سنائیے۔ میرے خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ مزید کالز لیتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں مت جائیے گا، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ اور بلکہ میں یہاں پر یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ہمیں آپ جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کنسنٹریشن کے ساتھ ہمیں کال کیا کریں، توجہ آپ کی ادھر ہو تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سر میں اسلام آباد سے نسیم بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی سر پلیز میرے ریکویسٹ سن لیجیے گا، میرا بیٹا جمیل احمد بہت بیمار ہے اور وہ عمان میں اکیلا ہے، پلیز اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کے دردوں کو دور کر دے۔ میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس بہن کے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو، صاحبزادے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا نام ہے بیٹے کا؟ جمیل احمد۔ جنید احمد۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دعا کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت مہربانی شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ جی سنائیے۔ جی شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔
بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے اور بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا. باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، اور لیکن یہ کہ ذرا آرام سے پڑھیں، ایک دم تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں. دوسرا دیکھیں من ربک نہیں ہے، یہ مر ربک، یہاں پر را کی آواز، میم کے بعد نون کی آواز نہیں بلکہ را کی آواز آئے گی. دوسرا فلا تکونن نہیں، فلا تکونن من الممترین، کہ جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو تو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب تانیہ والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ صبح بخاری کی طرح. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو باقی جانا. ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. لقد نہیں، لقد. قاف اس کو پر کر کے پڑھیں گے، دو نقطوں والا جو قاف ہے نا اسے پر پڑھتے ہیں. دوسرا لقد میں آخر میں دال ساکن ہے، چونکہ حرف قلقلہ ہے تو اس کو ساکن تو پڑھیں گے لیکن یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہو. لقد نہیں، لقد، کیونکہ حرف قلقلہ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ انکل جی ابریش. جی بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. چلے جی بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پڑھا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv. اور ناظرین اسے آپ یوٹیوب پر بھی قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے جس تاریخ کا آپ کو چاہیے، ڈیٹ کا چاہیے، آپ اسے سرچ کیجئے اور مستفیض ہوں، اور صرف خود نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پورے ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.